دین پھیلانے کے لیے اگر روپے پیسے کی ضرورت پڑتی تو آپ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے اور اسلام کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ذرا سوچئے تو، ایک وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر ننگی تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان دینا گوارا سمجھتے تھے، مگر یہ گوارا نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اگر کوئی مشرک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے بات کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا اور اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دیکھا کتنی محبت تھی حضرت عمر کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کی ایک لڑکی حضرت حفصہ تھی، آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوئی تھی، یہ بھی پیارے نبی کے صحابی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑے اور لڑتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کو ان کے بیوہ ہونے کا بہت دکھ ہوا، وہ جلد سے جلد ان کی دوسری شادی کر دینا چاہتے تھے۔ پیارے نبی نے ان سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پیغام سے بہت خوش ہوئے، جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اسی سال یعنی سن 3 ہجری میں حضرت حفصہ کا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ حضرت حفصہ کی گنتی امت کی ماؤں میں ہونے لگی۔ لگ بھگ 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عمر بھی شریک تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے۔ یہودیوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر مسلمانوں کے سامنے ٹک نہ سکے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ قلعے کا حاکم مرحب بھی مارا گیا، لڑائی ختم ہو گئی، خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین مجاہدوں میں بانٹ دی۔ حضرت عمر کو بھی اس زمین کا ایک حصہ ملا جس کا نام سمک تھا، انہوں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس کی آمدنی دین پھیلانے کے کاموں میں خرچ ہونے لگی۔ دیکھا اپنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کتنی بڑی خدمت انجام دی۔ یہ سب سے پہلا وقت تھا جو اللہ کی راہ میں کیا گیا تھا۔ وقت بیتتا گیا، آخر وہ دن بھی آ گیا جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی پہلے تو حضرت عمر اپنے حواس کھو بیٹھے اور مسجد نبی میں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں چل بسے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابو بکر کے سمجھانے سے انہیں ہوش آ گیا اور ان کے ساتھ صفیقہ بنی شہادت کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیطان کے بہکانے سے وہاں یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ انصاریوں میں سے ہو یا مہاجروں میں سے ہو۔ حالات بگڑ رہے تھے اور یہ ڈر تھا کہ کہیں آپس میں ہی جنگ نہ چھڑ جائے۔ ان دونوں بزرگوں نے وہاں پہنچ کر حالات کو سمجھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی تقریر کی کہ دیکھتے دیکھتے پاسا پلٹ گیا، سب کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ موقع غنیمت جان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ پھر کیا تھا کہ سب نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ سچ میں حضرت عمر کی تقریر میں بہت جادو تھا۔ پیارے دوستو، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اسلام سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے، اور ایک دور یہ ہے کہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ ہے اسلام کی محبت۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔